آج ہفتے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے، اہم خبریں پہلے اور اپڈیٹس۔ خیبر پختونخوا میں آج نیا کھلاڑی ٹیم میں شامل ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سہیل آفریدی کے خلاف بڑی واردات۔ سہیل آفریدی نے کابینہ بنا دی، کس کس کو قلمدان دیا، ایسے لوگ سامنے لائے جو اسٹیبلشمنٹ کو گوارا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک مراد سعید کے خلاف چھاپوں کا سلسلہ بھی سوات میں بڑا جرگہ ہے، اور نئی لانچنگ جو تحریک انصاف کی وہ بننے سے پہلے ٹوٹ گئی، اور حکومت سے رابطوں کے اعلان تحریک شروع کرنے سے پہلے جو رہنما چھوڑ گئے۔ اس کے ساتھ حکومت کے لیے نئی مشکلات میں مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کی سڑکوں پر آنے کا اعلان کریں۔ وجہ کیا بنی؟ مریم نواز پر بڑی سخت تنقید۔ مریم نواز نے جواب میں لبیک پر سخت شکنجہ، 700 ارکان کی لسٹیں، لیکن مریم نواز کی ایکسٹینشن سے پہلے لاہور سے بینر اترنے شروع ہو گئے۔ شہباز شریف نواز شریف کی بڑی اہم ملاقات، آزاد کشمیر کا معاملہ اور بار الیکشن کے اب تک کس کی برتری ہے، کس گروپ کی، اور پاکستان ہندوستان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بھی سمندری جنگ کے ٹکراؤ کی طرف بات کیوں جا رہی ہے، اور فیلڈ مارشل کے پوتے کے گھر 80 لاکھ کی چوری، ڈاکو قیمتی سامان لے کے بھاگے، اور اسپین میں 35 ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں خفیہ اجلاس کے لیے، نئی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے۔ تفصیل سے خبروں کی بات کرتا ہوں، ساتھ ایک بہت بڑی بغاوت بھی آج ہوئی ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ سہیل آفریدی نے جو آج کریز سے نکل کے جو چھکا لگایا، اور خیبر پختونخوا میں نوجوان کپتان نے اپنی ٹیم میں ایک نیا کھلاڑی جو شامل کیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت میں شفیلہ جان سہیل آفریدی کے معاون خصوصی برائے اطلاعات، اسٹوڈنٹ فیڈریشن انصاف سے آئے ہوئے سہیل آفریدی کی طرح ہی کوہاٹ کے ممبر صوبائی اسمبلی اور الیکشن جیتے ہیں۔ بیرسٹر سیف کی جگہ پہ لگایا گیا، جو خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کے ترجمان تھے، بلکہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ تھے۔ شفیلہ جان کے آنے کے بعد بڑی تیز ترین اننگ شروع ہو گئی ہے، اور سہیل آفریدی کے انداز پر یہ خرم ذیشان ہو گئے، یا ماضی میں جتنے بھی ابھی نوجوان سامنے ہیں آپ کے، یہ وہ نظریہ ہے ان کا تازہ ترین بیان جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بڑا اہم تھا۔ یہ مشورہ دے رہے تھے ڈی جی صاحب کو کہ اپنی آئینی حدود میں رہیں، پشاور آ کے ہمیں لیکچر نہ دیں، یہ ان کا بھی تازہ ترین بیان تھا۔ تو اب وہاں مزاحمتی سیاست ہے، اور یہ ان کھلاڑیوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بڑی بے چینی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے کہ ایک ہی مراد صحیح تھا پہلے ان کے لیے، اب سہیل آفریدی نے پہلے آ کے سینے پر مونگ ڈلے، اب خرم ذیشان، پھر مینا آفریدی، شفیلہ جان، اب یہ نوجوانوں کی پوری پلٹن سامنے آ گئی۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ایک سہیل آفریدی کو نااہل کر کے نشانہ عبرت بنائیں، اس میں 26 نومبر اور 9 مئی کے کیسز تیار کریں۔ ابھی جو ویڈیو 9 مئی کے کیس کی کور کمانڈر ہاؤس کی لاہور کی جو اختیار ولی نے چلا دی نوشہرہ کے ایک بند کمرے سے، حالانکہ اس ویڈیو میں وہ یہ پرانی ویڈیو 1 سال پہلے کٹی پہاڑی کی، سہیل آفریدی لاہور آئی ہی نہیں، نہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے، نہ عدالت میں کوئی کیس ہے۔ لیکن جس طرح خواجہ آصف نے کہا نا کہ سہیل آفریدی ریاست کو منظور نہیں، کہ وہ چیلنج کر رہا ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، پھر وہ حوالدار منیف فاروق صاحب باقاعدہ جو پیغام دے رہے تھے کہ اب نااہلی کے لیے عدالتوں میں کیسز جائیں گے، تو یہ وہی معاملہ تھا۔ اس کے جواب میں تو ابھی خیبر پختونخوا حکومت نے کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہم دیکھ لیں گے۔ جس طرح دیکھیں خان کی حکومت گرانے کے بعد جو اصل منصوبہ تھا وہ یہی تھا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو ڈرا دھمکا کے کہ 10 سال کے لیے عمران خان حکومت میں آ جائے گا، جنرل فیض آرمی چیف بن جائے گا، اور آپ کے لیے مشکلات آئیں گی، باری نہیں آئے گی۔ اب حقیقت میں اس وقت معاملہ الٹ گیا، نون لیگ پیپلز پارٹی کو اب سمجھ آئی کہ موجودہ آرمی چیف 10 سال کا منصوبہ لے کر آئے ہیں، تو نون لیگ پیپلز پارٹی کا اپنا وجود بھی خطرے میں۔ مریم نواز کے جو پوسٹر بینرز لاہور سے اتروائے جا رہے ہیں، یہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ خود ان کے خاوند کیپٹن صفدر نے لندن پلان بتایا تھا کہ کس طرح گھٹنوں میں فوجی بیٹھے تھے، اور مریم نواز نے وہ نام تجویز کیا موجودہ آرمی چیف کا۔ تو 27ویں ترمیم کے بعد اب ان کا معاملہ کیا ہوگا، اس پہ نواز شریف اور شہباز شریف کی بڑی اہم ملاقات تھی۔ اس میں ایک تو آزاد کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل گیا، آصف زرداری گلگت بلتستان کا دورہ کر رہا ہے، وہاں پیپلز پارٹی 8 مہینوں کی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ دوسرا جو ایکسٹینشن کا معاملہ جس میں بڑی سخت ناراضگی ہے، لاہور اسمبلی سے انہوں نے آج قرارداد بھی پاس کروائی، پھر سعودی عرب کا دورہ ہوا، امریکہ کے ساتھ معاملات ہوئے، اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے 27ویں ترمیم، اس میں ابھی تازہ ترین صورتحال تو یہی ہوگی کہ ان کے پارلیمنٹیرینز کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، بلکہ شہباز شریف کو بھی ابھی تک مسودہ نہیں ملا۔ ایک طرف جہاں آصف زرداری کو آزاد کشمیر دے دیا گیا، میاں برادران کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، اسی لیے نوٹیفیکیشن کی ایکسٹینشن کا نومبر کے مہینے میں کیا کرنا ہے، خان کے معاملات کا کیا کرنا ہے، اور جو ان کی آخری امید سب سے بڑا ان کا جو داؤ غزہ میں فوج بھیجنے پر ان کے کندھے پر بندوق رکھی، اس کا کیا کرنا ہے۔ پھر لبیک پارٹی جو مشکل بڑھ گئی، 700 لوگوں کی ابھی بھی لسٹیں پر آ کے جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، سیاسی لحاظ سے اب ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، بہت بڑی، اور ویسے بھی ٹرمپ کے ساتھ ان کے وہ معاملات جو چمپو چپاٹی کرتے رہے نہیں رہے، خارجہ پالیسی کے محاذ میں بڑی عبرتناک شکست ہوئی۔ آپ دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے ساتھ کی، ان کی آخری امید تھی، یہ سمجھتے رہے ہم تعریف کرتے رہیں گے، وہ مدد کرتا رہے گا، چلے کم از کم کوئی معیشت ہی تھوڑی سی چلوا دے گا، لیکن امریکہ ان کے ساتھ ہاتھ کر گیا، بلکہ سعودی عرب نے بھی ہاتھ کر دیا، دفاعی معاہدہ تو کیا انہوں نے، لیکن اس کے بدلے میں کچھ ملے ہی نہیں ابھی تک۔ شہباز شریف نے بھی جو پچھلے اجلاس میں باقاعدہ چیخو پکار کی کہ پیدا کرتے ہو تو پھر پالتے کیوں نہیں، حکومت میں ہمیں لایا تو ہمیں کچھ دیں تاکہ چلائیں کام، بہت خطرے میں ان کا اس وقت معیشت کے بہت برے حالات ہیں، اور اوپر سے اسٹیبلشمنٹ نے ڈرٹی لانڈری دھونے کے لیے اسرائیل کا معاملہ ان پہ ڈال دیا، انہیں یعنی 100 پیاز 100 چتر الگ الگ ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے دیکھیں کہ ترکی اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، سفارتی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، اس کے باوجود ترکی کو اسرائیل نے فوج کو وہاں غزہ میں اجازت نہیں دی، پاکستان کے کوئی سفارتی تعلقات نہیں، نہ اسے پاکستان تسلیم کرتا ہے، بلکہ پاکستان کے پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر بھی ممنوع ہے۔ اس کے باوجود اچانک اسرائیل کو پاکستان کی غزہ میں فوج میں رضامندی نظر آ رہی ہے بظاہر۔ اب اس میں ملا بھی کچھ نہیں، سب سے بڑا نقصان یہ، اتنا بڑا کام کرنے کا کچھ معاوضہ اتنا بڑا ہوتا، کہاں سے کہاں معیشت چلی جاتی۔ فلسطینی مزاحمت کاروں سے اسلحہ لینا، انہیں ختم کرنا، بارڈر کی حفاظت کرنا، فوج کرائے پہ دینا کوئی چھوٹا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے ہندوستان کے ساتھ ابھی 28 اکتوبر کو $1 ارب کا یعنی 8,000 کروڑ کا دفاعی معاہدہ کیا ہے انڈین ایئر فورس کے ساتھ۔ پاکستان بھارت کی جنگ میں یہ جو ڈرون گرتے رہے پاکستان آ کے، وہ بھی اسرائیل نے ہندوستان کو دیے ہوئے تھے، اور یہاں ترکی نے جو زبانی تھوڑی سی پاکستان کی مدد کی، ہندوستان کو اتنی ناگوار گزری کہ تعلقات ہی ختم کر دیے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو پاکستان کے آرمی چیف ہمیشہ بتاتے ہیں ہندوستان کے سہولتکار، ان کی مدد کرنے والے، فتنۃ الخوارج ان کا نام ہے، یہ روزانہ آپ سنتے ہیں خبروں میں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکہ نے جو معاہدہ ہندوستان کے ساتھ کیا وہ بھی دفاع پہ کیا،
تو اس حساب سے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ فتنۃ الخوالد کہیں گے. لیکن امریکہ یہاں سے بندرگاہیں بھی لے گیا, ہوائی اڈے بھی, معدنیات بھی, سیاسی حمایت بھی, سب کچھ, اور ان کا چونکہ فوجی عملی اقتصادی فائدے تھے, لیکن ان کی حکمرانیوں ان کی قربانیوں کو کوئی مطلب وجہ نہیں دی گئی, کوئی مارکیٹ نہیں دی گئی انہیں. دفاعی شراکت داری تو دور کی بات ہے, اور اس کی وجہ ان پہ جو اعتماد کا معاملہ ہے. ہندوستان, امریکہ, اسرائیل آپس میں اعتماد اور بھروسے پر چلتے ہیں. اسے پاکستان یا کوئی اور ملک نہیں توڑ سکتا. ہندوستان دیکھیں ابھی روس سے تیل بھی خرید رہا ہے, جبکہ پاکستان امریکہ سے مہنگا ترین تیل خرید رہا ہے. دوسرے معنوں میں امریکہ اسرائیل کی مرضی کا عرب دنیا کی ہدایات پر وہ کام پاکستان نے کر بھی دیے, تو معیشت IMF, ورلڈ بینک نہ تو ان کے چنگل سے نکل سکے, نہ پاکستان کی عوام کی زندگی بہتر ہوئی. کیونکہ فارم 47 کی حکومت صرف اقتدار کے لیے ملک کو تباہی بربادی کا نشانہ بناتی رہی, کہ آج جنگ زدہ ممالک بھی ہم سے بہتر ہو چکے ہیں. افغانستان 40 سال شدید خانہ جنگی کا شکار رہا, 4 سال ہوئے امریکی فوج کو وہاں سے نکلے ہوئے, اور وہ دیکھیں اپنا ملک کہاں سے کہاں لے گئے, بغیر کسی بیرونی سہارے کے. ان کی تو مدد کی بجائے ان کے $7 ارب پھنسائے ہوئے ہیں. ان کی کرنسی بھی ہم سے بہتر. تیل کی درآمد کا معاملہ وہ ایران سے حل کر چکے ہیں, وہاں ایران کی ٹرینیں تیل لے کر آ رہی ہیں باقاعدہ. آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ساری آپ نے. توانائی اور بجلی کے شعبے میں اپنے تمام پڑوسیوں کو واجب الادا قرضہ دے چکے ہیں, قرض فری ہو چکے ہیں, ان کے اوپر کوئی قرض نہیں. بجلی پیدا کرنے کے, توانائی کے انفراسٹرکچر میں وہ چین کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہیں, معدنیات کے معاہدے کر رہے ہیں, بھارت کے ساتھ مل کے وہ ڈیم بنانے جا رہے ہیں, پارلیمنٹ بنانے جا رہے ہیں, انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. ان کے اس کی وجہ کہ انہوں نے اپنے ملک میں خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. $7 ارب بہت بڑی رقم ان کی. IMF جتنا لون امریکہ کے بینکوں میں فریز پڑا ہے, اس کے باوجود اپنا کام چلاتے رہے. یہ تورخم بارڈر پر آپ کو پتا ہے افغانستان پاکستان کی تجارت کا سب سے اہم راستہ, اور یہاں سے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بارڈر بند کریں گے, یہ عوام افغانستان کی بھوکی مر جائے گی. لیکن انہوں نے 4 سال میں پاکستان سے انحصار ہٹا کے اپنے ملک میں اشیاء خرد و نوش پہ کام کیا, زرعی اجناس پہ. اور آج آپ حالات ذرا دیکھیں, میں نے ابھی پوسٹ بھی وہ لگی ہے پیج پہ میرے, آپ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں دیکھیں. پاکستان کی نسبت آٹا وہاں پہ جو 100 کلو ہے وہ 26 روپے کا, یعنی 26 روپے کلو آٹا. چینی 40 سے 50 روپے, ٹماٹر جو اس وقت 500 سے 700 روپے پاکستان میں, افغانستان میں 40 روپے کے ہیں. پیاز اور اس طرح آلو 20 روپے کے. مرغی کا گوشت, بکرا, دمبے کے, یہ تقریباً 250 سے 450 کے بیچ میں. اور جو پھل فروٹ آپ سوچ نہیں سکتے کھانے کا, انگور, انار, سیب اور زیتون کا تیل آپ سوچ نہیں سکتے, وہ 200 سے 250 کلو میں 7 کلو. سیب وہاں پہ 10 روپے کلو. آپ اندازہ کریں یہ مہنگائی کی وہ شرح پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں. یہاں سب باتیں اسرائیل امریکہ کی ماننے کے باوجود معیشت کی تباہی و بربادی کا یہ عالم کے 25 لاکھ لوگ پاکستانی جو چھوڑ کے بھاگے. آرمی چیف نے انہیں کہا برین گین ہوا ہے. اب پاکستان کا نوجوان بچہ پاکستان میں کسی غیر ملکی ملازمت ہونے کے کاغذات مکمل ہونے کے باوجود نہیں جا سکتا جب تک 19ویں 18ویں گریڈ کا افسر سے لکھ کے نہیں دے گا. وہ کہاں لکھ کے دیتے, یعنی اب ملک میں مشکلات کا شکار ہو, باہر بھی نہیں جا سکتے. اب آپ نے کہاں جانا ہے, تحریک کی طرف. ادھر سے ان کے لیے مشکلات, نہ عمران خان قابو ہے نہ معیشت قابو ہے. اب انہوں نے اس وقت کیا دیکھیں واردات رکھی ہوئی ہے کہ ان رہنماؤں کو جیسے ابھی چھوڑے ہیں طریقے صاحب کے کچھ لوگ, فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ $45 ملین کی عمران خان کی مارکیٹ ہے جو جیل میں چلے گئے. اقرار الحسن نے بھی یہی بات کی. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, اسے اگر آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے, جو سوشل میڈیا پہ لوگ موجود ہیں. دیکھیں جس طرح وہ کرکٹ میچ میں جب ہار جاتے ہیں نا تو وکٹیں لے کے بھاگ جاتے ہیں. آپ دنیا کی تمام تحریکیں اٹھا کے دیکھیں, اسٹڈی کریں, ہر تحریک کو پہلے طاقت سے کچلنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کے اندر جو اس وقت سب سے بڑی تحریک عمران خان کی وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. اسے کچلنے کے لیے ٹیکا لگایا گیا, فائر وال لگائی گئی, اکاؤنٹس بند کیے گئے, چینلز بند کیے گئے, سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا. وہ ابھی جمی ویئر کے بھائی کو پرسوں اغوا کیا, وہ آ گیا واپس. لیکن جس طرح دنیا میں بادشاہوں یا چرچ کے خلاف تحریک اٹھتی تو اس دور میں وہ لوگ کتابیں چھاپتے تھے, پمفلٹ بانٹتے تھے. امریکہ میں, فرانس میں جو انقلاب آیا وہ پمفلٹ کے ذریعے آیا. سوویت یونین میں چھوٹی چھوٹی کتابوں کے ذریعے. ایران کا انقلاب امام خمینی کی فرانس سے وہ آڈیو کیسٹس بن کے ایران میں آتی تھی. تو ایک ایسے دور میں کہ جس میں یہاں مین اسٹریم میڈیا اس وقت صرف اشتہاری مفادات کے چکر میں حکومت کا لاؤڈ اسپیکر ہو, یہاں انٹرنیٹ آنے کے بعد سوشل میڈیا ایک طاقت تھی جو سینسرشپ کنٹرول سے باہر تھی. انہوں نے الگوریدم چھیڑنے سے لے کر, ٹیکنیکل وارداتوں سے لے کر, نجی کمپنیوں پر دباؤ ڈالنے سے لے کر, بلکہ آپ 2025 کی ڈان کی آج رپورٹ پڑھیں, جس طرح سوشل میڈیا اور مین اسٹریم صحافیوں کے لیے 2025 بدترین سال گزرا. 30 مقدمات, 8 گرفتاریاں, 27 یوٹیوب چینل بند. سارے تو کھل گئے, 3 رہ گئے, میرا اس میں شامل ہے. اور صحافیوں کے لیے اسلام آباد پریس کلب میں آپ دیکھ لیں, کوئٹہ پریس کلب میں چھاپے مارے, مار پیٹ ہوئی, 137 مقدمات بنے. جب یہ بھی نہیں ہو سکا تو اب واردات ہے کہ عمران خان کی رہائی نہیں ہو رہی اس وجہ سے کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کی وجہ سے, یعنی ان کی وجہ سے خان قید ہوا, ان کی وجہ سے خان کی رہائی ہوگی. یہ تو ایک تحریک ہے جو پاکستانی چلا رہے ہیں. جو موجودہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ جائیں کوٹ لکھپت میں, اور تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ جو 805 دنوں سے عمران خان کے نظریے پر ڈٹے ہوئے انہیں اپنے ساتھ ملائیں. آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو اگر کسی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو وہ شاہ محمود قریشی تھا. عمران خان کا وہ نیب البدل وہی بن سکتا تھا, نمبر 1 تھا. اگر وہ ان کی بات مانتا تو آج وہ حکومت میں ہوتا, جیل میں تو نہیں ہوتا. شاہ محمود قریشی پر تو سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف اگر وعدہ معاف گواہی دے دیتا, صرف یہ ایک ہی کیس عمران خان کے لیے کافی تھا, 300 کیس نہ بنانے پڑتے. لیکن شاہ محمود قریشی نے وہ 10 سال کی سزا عمران خان کے ساتھ قبول کی. اسی طرح عمر چیمہ, محمود رشید, اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین, یہ سب کے سب اسی نظریے پر ڈٹے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک بندہ بھی اگر اس وقت پنجاب میں باہر ہوتا تو آپ یقین کریں پنجاب کی سیاست آپ کو کے پی کی طرح نظر آتی. انہیں اس لیے جیلوں سے نکلنے نہیں دیا جاتا. اب یہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ ساتھ نہیں ملا سکتے تو انہیں گدلا کر دیں, انہیں گندا کر دیں. جو اس طرح سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے, وہاں پہ اہم موضوعات سے انہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکے. فوکس غزہ سے, 27ویں ترمیم سے, ایکسٹینشن سے, نومبر کی تحریک سے, خان کی رہائی سے, پنجاب حکومت کی تنقید سے ہٹا کے وہ معاملات شروع کیے جائیں جس پہ فوکس سارا ادھر چلا جائے. اب تحریک انصاف جماعت کے اندر یہ نظر آتا ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی طاقت ہے کیونکہ ان کے پاس وسائل ہے.
ان کے پاس میڈیا ہے، کنیکشنز ہیں، صحافی ہیں، سیاستدان ہیں، حکومتی مشینری، جو سب سے بڑھ کر عدالتیں ہیں. کسی کی آواز خاموش کروانا بڑا آسان ہے. اب تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ہو، کور کمیٹی ہو، ان کی گفتگو ہو، حرف بحرف پہنچ جاتی ہے. اب وہ کیا فوج ایجنسیوں کے پاس نہیں پہنچتی؟ ان کی فون کال، واٹس ایپ، اندرونی معاملات کیا ان کو نہیں پتا؟ انہیں سب چیزوں کا اندازہ ہے تحریک انصاف کا، لیکن صرف جو بیانیہ عمران خان کا مضبوط ہے اور عوامی شعور، یہ دو چیزیں نہیں توڑ سکے. اب کوشش ہوتی ہے اسے ڈائیورژن دیں، ڈائیورٹ کریں تاکہ ان کی توانائی اس طرف لگ جائے، یا پھر ان کی آپس میں لڑائی کروا دیں. 2-4 فین گروپس بنا کے آپس میں لڑنا شروع کر دیں، پھر ساری توجہ اس طرف چلی جائے. اصل معاملات جن پہ ہم بات کریں وہ توجہ ہٹے. اب تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کو یہ واردات سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ اقرار الحسن کی لانچ ہو، اس نے کیا اکھاڑ دینا ہے؟ جیسے شاہد افریدی، قاسم شاہ، انجینئر علی مرزا، جواد احمد، عائشہ گل علی، ریحام خان، یہ کیا کر سکے؟ اتنی بڑی لسٹ ہے پوری. اقرار الحسن نے کیا کر لینا ہے؟ اس پہ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ کر گئے یہ بھی کوئی بڑا ڈنٹ نہیں ڈال سکتے. یہ عمران خان کے نظریے کچھ نہیں کر سکتے. انہیں تو 5% بھی اگر یقین ہوتا یہ کبھی تحریک انصاف چھوڑ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کارتوس وہ چل چکے ہیں. یہ اب اپنی طرف سے جو مرضی کریں. ابھی تو ڈاکٹر شینی مزاری نے صاف صاف کہہ دیا میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں. اسد عمر نے کہا جی اس تحریک سے میرا بھی کوئی تعلق نہیں. علی زیدی بھی کہہ رہا ہے میں سیاست میں نہیں آ رہا. تو یہ تو 3-4 لوگ رہ گئے. یہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے، اپنی جو ان کے بس میں ہے، یہ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے ملاقاتیں کریں، جو مرضی کریں. فی الحال تو جو بار الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں اس کی بھی بتا دوں آپ کو، اسلام آباد بار کونسل میں تحریک انصاف کے نامزد امیدوار حفیظ اللہ یعقوب جیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے احسن بھون گروپ کے 3 لوگ جیتے ہیں. حامد گروپ کے جو امیدوار وہ جیتے ہیں. مطلب احسن بھون گروپ کے جو امیدوار ہیں وہ فی الحال پلاٹوں کی آپ کو بتا رہا مال تگڑا ہے وہاں. پہلے بھی آپ نے صدر دیکھا تھا اسلام آباد کا. تو ابھی بلوچستان وہاں 26ویں آئینی ترمیم کے مخالف راہب خان بلیدی ہیں، وہ بار کونسل کے ممبر بنے ہیں. اور اسی طرح جو 27ویں ترمیم میں وکلا کی ضرورت پڑے گی، لاہور میں کافی سارے مسائل بنے ہیں. وہاں نون لیگ کا ہوتا ہے فارم 47 نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی اس کے نتائج مکمل نہیں ہوئے، جب یہ آئیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے پاس آ جائے خبر. اب ایک انٹرنیشنل بڑی اہم خبر جو بغاوت کی افریقہ کے ملک سے، معدنیات کی دولت سے مالا مال، فاسفیٹ، آف شور پیٹرولیم ذخائر، 166 ملین کے بڑے ذخیرے، 20 لاکھ کی آبادی کا افریقہ کا یہ ملک سینیگال کے قریب ہے. یہاں بغاوت ہوئی بہت بڑی. اور عین اس وقت جب ملک میں انتخابات، یہ بغاوت چند گھنٹے پہلے، گنی بساؤ اس کا نام ہے، اور یہاں سینیگال کے قریب یہ چھوٹا سا ملک ہے، 20 لاکھ کی آبادی ہے. فوجی بغاوت ہوئی، اس میں جرنیلوں کی گرفتاریاں ہوئیں اور انتخابات، بالکل پاکستان والا معاملہ. آپ کو خیال ہے کہ چند گھنٹے پہلے یہ بغاوت ہوئی اور وہاں صدر عمر جو اس کی صدارت 2020 میں اس نے 5 سال اقتدار ختم ہو رہا تھا. اور اس ملک کی تاریخ میں بالکل پاکستان میں فوجی بغاوتیں، مارشل لا، عدم استحکام، فوجی آمریت، وہی چیز جو افریقہ کے ممالک میں آپ سنتے رہتے ہیں. اس میں بہت سارے سیکورٹی افسران بھی مارے گئے، باقاعدہ صدارتی محل پہ حملہ ہوا. اور یہ جو گنی بساؤ اس کا نام ہے ملک، اور یہاں پرتگال کے نزدیک 1974 میں انہوں نے پرتگال سے آزادی لی، الگ ملک بنے. 2012 میں فوجی بغاوت ہوئی. اور جس طرح برکینا فاسو میں آپ نے دیکھا، یا افریقہ میں سوڈان میں دیکھیں جو حالات ہیں وہ بڑے خطرناک اور اس وقت جو ہے تشویشناک ہے. وہاں بھی ملٹری جرنیلوں کی اقتدار، وسائل پر قبضہ، ایک لوٹ مار، تباہی و بربادی. اور انہیں بیرونی مدد بھی وہاں مل جاتی ہے عرب ممالک سے یا مغربی ممالک سے. جو پاکستان والے حالات ہیں بالکل وہی ہیں. یہ آپ کو بتایا اس لیے کہ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور ایکسٹینشن کا مہینہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، اسی کو زیادہ سمجھے تھوڑے کو. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.